العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. ويجوز بيع اللحمان المختلفة بعضها ببعض متفاضلا، اور جائز ہے مختلف گوشت کی بے کرنا ایک دوسرے کے عوض کمی بیشی کر کے. وَكَذَلِكَ أَلْبَانُ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ مُتَفَاضِلًا، اور اسی طرح اونٹنی، گائے اور بکری کے دودھ کی ایک دوسرے کے عوض بے کرنا جائز ہے کمی بیشی کر کے. وَخَلُّ الدَّقَلِ بِخَلِّ الْعِنَبِ مُتَفَاضِلًا، اور کھجور کے سرکے کا تبادلہ انگور کے سرکے کے عوض کرنا کمی بیشی کر کے جائز ہے. عزیز طلبہ، یہ بات تو آپ جان چکے ہیں کہ اموال ربویہ میں جب دی جانے والی چیز مختلف الجنس ہوں تو کمی بیشی حلال ہوتی ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں صاف طور پر بیان کر دیا گیا: اذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم، کہ جب جنس مختلف ہوں تو جیسا چاہو ویسا خرید و فروخت کرو. لہٰذا اگر کوئی شخص اونٹ کے گوشت کو دے کر بکری کا گوشت لے رہا ہے تو کمی بیشی جائز ہوگی، کیونکہ اونٹ کا گوشت الگ جنس ہے اور بکری کا گوشت الگ جنس ہے. اسی طرح اگر کوئی شخص اونٹنی کا دودھ دے کر گائے کا دودھ لے رہا ہے تب بھی کمی بیشی حلال ہوگی، کیونکہ اونٹنی کا دودھ الگ جنس ہے اور گائے کا دودھ الگ جنس ہے. اسی طرح اگر کوئی شخص کھجور کے سرکے کا تبادلہ انگور کے سرکے کے عوض کمی بیشی کر کے کر رہا ہے تو یہ جائز ہے، کیونکہ کھجور کا سرکہ الگ جنس ہے اور انگور کا سرکہ الگ جنس ہے. وَيَجُوزُ بَيْعُ الْخُبْزِ بِالْحِنطَةِ وَالدَّقِيقِ مُتَفَاضِلًا، اور روٹی کی بے کرنا جائز ہے گندم اور آٹے کے عوض کمی بیشی کر کے. عزیز طلبہ، اس متن میں مصنف علیہ الرحمہ یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص 200 گرام گندم کے آٹے کی بنی ہوئی روٹی کو 1 کلو گندم کے عوض بیچ رہا ہے تو یہ زیادتی اور کمی جائز ہوگی، سود نہیں ہوگی، کیونکہ روٹی اگرچہ گندم ہی کی ہے، اس وجہ سے ہم جنس ہونا پایا گیا، لیکن تحقق ربا کے لیے ربا کی دونوں علتوں کا ایک ساتھ میں موجود ہونا ضروری ہے. یہاں ہم جنس ہونا تو موجود ہے، لیکن دوسری علت قدر یعنی کیل و وزن نہیں ہے، کیونکہ روٹی جب روٹی بن گئی تو اب یہ کیلی باقی نہیں رہی بلکہ عددی ہو گئی. لہٰذا یہ کیلی کو دے کر گویا عددی لے رہا ہے، تو علت ربا میں سے ایک علت یہاں مفقود ہے، اس وجہ سے یہاں ربا کا تحقق نہیں ہوگا اور کمی بیشی جائز ہوگی. ولا ربا بین المولا وعبدہ، اور سود کا تحقق نہیں ہوگا آقا اور اس کے غلام کے مابین. عزیز طلبہ، اس متن میں مصنف علیہ الرحمہ یہ مسئلہ ذکر کر رہے ہیں کہ غلام اور اس کے آقا کے درمیان ربا متحقق نہیں ہوگا، یعنی اموال ربویہ میں اگر دونوں کمی زیادتی کے ساتھ خرید و فروخت کا معاملہ کریں تو ربا نہیں ہوگا. مثلا آقا اپنے غلام سے 1 درہم کے بدلے 2 درہم لے تو یہ سود نہیں ہوگا، بلکہ آقا یہ زیادتی لے سکتا ہے. لیکن فقہا نے یہاں ایک شرط ذکر کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ غلام پر لوگوں کا اس قدر قرض نہ ہو جو اس کی ذات کا احاطہ کر لے، کیونکہ غلام پر قرض اگر ہوگا تو غلام کا روپیہ صرف غلام کا نہیں ہے بلکہ قرض دینے والے کا ہے، اور اگر غلام پر قرض نہیں ہے تو غلام کے پاس جو روپیہ ہے وہ سب کے سب آقا کا ہوگا، کیونکہ آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ غلام کے اندر مالک بننے کی اہلیت نہیں ہے. ولا بین المسلم والحربی فی دار الحرب، اور ربا کا تحقق نہیں ہوگا
مسلمان اور حربی کے مابین دارالحرب میں۔ عزیز طلبہ، دارالحرب میں مسلمان اور حربی کے مابین سود کا معاملہ جائز ہے یا نہیں، اس سلسلے میں دو مذاہب ہیں۔ مذہب اول حضرات طرفین رحمہم اللہ، امام ابو حنیفہ، امام محمد رحمہم اللہ کا ہے۔ ان حضرات کے نزدیک دارالحرب میں امان لے کر داخل ہونے والے مسلمان کے لیے حربی کافر سے سود لینا جائز ہے، دینا جائز نہیں۔ ان حضرات کی مشہور دلیل حضرت مکحول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جس میں صاف طور پر یہ ذکر ہے کہ مسلمان اور حربیوں کے مابین سود نہیں ہے دارالحرب میں۔ مذہب ثانی، جمہور فقہا ائمہ ثلاثہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سود لینا کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے، گرچہ دارالحرب ہی میں ہو حربی کافر سے۔ امام ابو یوسف اور جمہور فقہا کی دلیل یہ ہے کہ قرآن اور احادیث میں مطلقاً سود کی حرمت وارد ہوئی ہے، اور سود کے تعلق سے سخت وعیدیں بھی موجود ہیں۔ چنانچہ ان حضرات کا قول دلائل کے اعتبار سے زیادہ قوی ہے اور اوفق بالزمان بھی ہے۔ اسی لیے متأخرین احناف نے اس مسئلے میں جمہور کے قول کو ترجیح دی ہے، اور حضرات طرفین رحمہم اللہ کے مذہب کو چند وجوہات کی بنا پر مرجوح قرار دیا ہے۔ پہلی وجہ، علماء کے درمیان دارالحرب کی تعریف میں بہت اختلاف ہے، لہٰذا قطعی طور پر کسی کو دارالحرب نہیں کہا جا سکتا۔ معلوم یہ ہوا کہ جب دارالحرب کا تحقق ہی مختلف فی ہے تو سود کی حلت کا مسئلہ ہی پیدا نہیں ہوگا۔ دوسری وجہ، جمہور فقہا کے نزدیک دارالحرب میں بھی سود لینا ناجائز ہے۔ اس وجہ سے شبہ ربا پیدا ہو گیا، اور جیسے شریعت نے ربا سے روکا ہے، ایسے ہی شبہ ربا سے بھی روکا ہے۔ تیسری وجہ، سود کے حرمت کے سلسلے میں جو نصوص وارد ہوئی ہیں وہ علی الاطلاق ہیں۔ ان نصوص میں دارالحرب یا عدم دارالحرب کی کوئی قید نہیں ہے۔ چوتھی وجہ، حضرات طرفین کی دلیل جو حدیث مکحول ہے وہ مرسل اور ضعیف ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے المجموع شرح المہذب میں لکھا ہے، حدیث مکحول انہ مرسل ضعیف فلا حجت فیہ۔ حدیث مکحول یہ مرسل ضعیف ہے، اس سے حجت حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ علامہ ابن حمام نے فتح القدیر میں لکھا ہے، وَهَذَا الْحَدِيثُ غریب، یہ حدیث غریب ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ حضرات طرفین امام ابو حنیفہ، امام محمد رحمہم اللہ کی جو دلیل ہے، جب وہ مرسل اور ضعیف ٹھہری تو ایسی حدیث قابل حجت نہیں ہوگی۔ عزیز طلبہ، ولا بین المسلم والحربی فی دار الحرب، اس متن پر ایک جدید مسئلے کا انطباق کرنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کا کافروں سے سود لینا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ ہندوستان میں مسلمانوں کا کافروں سے سود لینا متفق علیہ طور پر شرعاً ناجائز و حرام ہے۔ عزیز طلبہ، اس عصری مسئلے کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ کے متن ولا بین المسلم والحربی فی دار الحرب پر منطبق کرنے سے پہلے دارالاسلام، دارالحرب اور دارالامن کی تعریف کا جاننا ضروری ہے تاکہ انطباق سہل ہو جائے۔ دارالاسلام وہ مملکت ہے جہاں مسلمانوں کو ایسی سیاسی فوقیت حاصل ہو کہ وہ تمام احکام اسلامی کے نفاذ پر قادر ہوں۔ دارالحرب وہ مملکت ہے جہاں کافروں کو امن حاصل ہو اور مسلمان شہری امن سے محروم ہو، نیز وہاں مسلمان مذہبی حقوق و عبادات اور جمعہ و عیدین وغیرہ کی علانیہ انجام دہی سے قاصر ہوں۔ دارالامن وہ ملک ہے جہاں اقتدار اعلیٰ غیر مسلموں کے ہاتھ میں ہو، لیکن مسلمان مامون ہوں، مسلمان دعوت دین کا فریضہ انجام دے سکتے ہوں اور ان اسلامی احکام
جن کے نفاذ کے لیے اقتدار ضروری نہیں ہے ان پر عمل کر سکتے ہوں۔ ذکر کردہ تعریف کی روشنی میں یہ بات معلوم ہو گئی کہ ہندوستان میں کسی مسلمان کا کافروں سے سود لینا جائز نہیں ہے، کیونکہ مفتبی قول کے مطابق جب دارالحرب میں کسی مسلمان کا کافر سے سود لینا جائز نہیں ہے تو ہندوستان میں تو بدرجہ اولا کسی مسلمان کا کافر سے سود لینا جائز نہیں ہوگا۔ اور اگر طرفین کے مذہب کو مد نظر رکھیں تب بھی ہندوستان میں کافر و مسلم کے مابین سود کا معاملہ جائز نہیں ہوگا، کیونکہ طرفین کا مذہب دارالحرب کے سلسلے میں ہے اور ہندوستان دارالامن والجمہوریہ ہے۔ اس وجہ سے ہندوستان میں ہندوستانی مسلمان کا کافروں سے سود لینا شرعاً جائز نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.